پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. آج کے پروگرام میں ہم 4 موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے تو وزیر اعظم نے جو غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انکار کر دیا امریکہ کو اڈے دینے سے، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، جس طرح سے انہوں نے کہا ایبسولیوٹلی ناٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ کو اڈے دیے جائیں. اس پر پوری دنیا کے میڈیا میں ایک تبصرے ہو رہے ہیں، اس پر بحث ہو رہی ہے. پاکستان کی جانب سے کیا امریکہ کو انکار کر دینا ایک آسان بات تھی یا یہ بہت مشکل فیصلہ تھا، اور آخر اس انکار کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. دوسرا، پی ڈی ایم نے دوبارہ سے فیصلہ کیا ہے عوامی رابطہ مہم چلانے کا، اور اس سلسلے میں 4 جولائی سے وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں. یعنی بہت بڑے بڑے جلسے ہو گئے، بہت بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہو گئے، ایک بڑی سٹرونگ قسم کی موومنٹ پی ڈی ایم کی طرف سے چلائی گئی جس کے نتائج نہیں نکلے. تو اب عوام رابطہ مہم جو ہے اس کے اہداف کیا ہیں اور اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ یہ 2 سوال اس سوال سے نکلتے ہیں جو ہم اپنے مہمانوں کے سامنے رکھیں گے. اور تیسرا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے، ان کے مقاصد ان کو مل گئے، مقاصد حاصل ہو گئے، تو اب یہ گروپ تحلیل کیوں نہیں ہو رہا؟ جہانگیر ترین صاحب کے ذہن میں کیا آپشنز ہیں؟ کیا وہ اس گروپ کو اگلے الیکشنز تک چلانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اپنی آپشنز کو، جو پولیٹیکل آپشن ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس گروپ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ اور ان کے گروپ کے لوگ ان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ ایک تو اس پہ گفتگو کریں گے. اور پھر آخری ہمارا پروگرام کا موضوع یہ رہے گا کہ آصف زرداری صاحب جو لاہور آ کر بیٹھ گئے ہیں اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کو دوبارہ مستحکم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ذوالفقار کھوسہ صاحب کی ان سے ملاقات کا امکان بھی ہے، تو پنجاب میں آصف زرداری صاحب کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کتنا سکوپ ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے؟ میرے ساتھ ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. ارشاد صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حفیظ اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ سر. ناصر بیگ سلطانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناصر بیگ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور پروگرام کے اس حصے پر بات کرنے کے لیے جو میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ انہوں نے امریکہ کو انڈے دینے سے انکار کر دیا اور کس انداز میں کیا، تو اس پر بات کرنے کے لیے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب، اگرچہ حکومت پاکستان کا یہ موقف پہلے سامنے آ چکا ہے، اس میں نئی بات نہیں ہے، لیکن جن الفاظ میں عمران خان صاحب نے انکار کیا، یہ پوری دنیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے پیش نظر کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہرگز نہیں؟ پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں، ایک سٹانس ہے حکومت کا، آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، پہلے تو میرا خیال ہے کہ اس بات پہ ضرور آپ غور کریں کہ اینکر نے بڑی خوبصورتی سے سوال کیا تھا، کیونکہ اس میں القاعدہ کو لے کر آیا، ISIL کو، داعش کو لے کر آیا، کہ اس کا خیال تھا کہ یہ چونکہ پاکستان ان پر اس کے بارے میں مان جائے گا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے بہت بھگتا ہے، اور شروع سے ہی عمران خان صاحب کا تو یہ بالکل کلیئر سٹانس رہا ہے کہ یہ جو جنگ، ان کا یہ خیال ہے کہ جنگ ہماری نہیں تھی اور ہمیں اس میں جھونکا گیا، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی وہ جو کی. تو وہ اب ان کو موقع ملا ہے، وزیر اعظم ہے، تو وہ کیوں اسے، انہوں نے اپنا موقف جو ہے اس کو ثابت بھی کر دیا اپنے عمل سے. اور جس طریقے سے کہا ہے، میرے خیال ایک کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی، کیونکہ جب آپ اتنا ابرپٹ جواب دیتے ہیں، اتنا بھرپور جواب دیتے ہیں، تو تھوڑا سا ایک کلیریفیکیشن ان کو کرنی چاہیے تھی. اور وہ یہ ہے، میرے خیال وزیر اعظم ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جب تک فوجیں انخلا ہو رہا ہے فوجوں کا افغانستان سے، اس وقت تک ہمارا جو ہوائی اور جو زمینی کوریڈور ہے جو وہ استعمال کریں فقط انخلا کے لیے، کسی اور کام کے لیے نہیں، کسی حملے کے لیے نہیں. تو وہ ذرا اگر کلیریفائی کر دیتے تو اچھا ہوتا. ادروائز تو بالکل جو ان کا موقف ہے بالکل درست ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے شارٹ ٹرم جو فوائد ہیں اور جو لانگ ٹرم فوائد ہیں ان کو کمپیئر کر کے یہ بات کہی ہے. اور جو شارٹ ٹرم ہمارے پر پریشر ہیں وہ ہیں FATF، IMF، ورلڈ بینک، مڈل ایسٹ کنٹریز، اور اس قسم کی کچھ اور چیزیں جو ہمارے لانگ ٹرم. ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو پھر یہ مشکل نہیں تھا انکار کرنا؟ میں آپ کو پھر دوسری سائڈ بھی بتا رہا ہوں کہ ہمارے لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں CPEC، چائنا، رشیا، سینٹرل ایشین کنٹریز، ایران. تو میرا خیال جب ان دونوں کا موازنہ کیا گیا ہے تو تب یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ ہم کوئی بیسس نہیں دیں گے. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، ایک آپ کے اوپر سخت پریشر آنے والا ہے. ابھی پریشر اس لیے نہیں ہے امریکہ کا کہ وہ یہاں سے انخلا ہو رہا ہے ان کا، اور یہ ایک نازک موقع ہے، اس سلسلے میں وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی بات کریں. یہ آپ جولائی میں دیکھیے گا جب فوجیں نکل جاتی ہیں تو پھر ان کے تیور کیسے بدلتے ہیں. آپ کے اوپر یہ تمام دباؤ جن کا میں نے ذکر کیا یہ بھرپور طریقے سے آئیں گے. جی، FATF، IMF، ورلڈ بینک،
ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں. اینڈ مڈل ایسٹ کنٹریز آلسو. جی نہیں صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ پاکستان کی اسٹریٹجی کو؟ عمران خان صاحب کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے, آپ بھی شاباش دیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ میرا خیال میں ابھی جو میں نے دیکھا ہے, جیسے ٹی وی میں پاکستان کے جو ٹیلی ویژن اسٹیشنز ہیں, چینلز ہیں, مختلف دکھا رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ ابھی یہ انٹرویو نشر نہیں ہوا. یہ جوناتhan سوائن کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے HBO کے, جی, اور انہوں نے صرف ایک کلپ کل کیا ہے خبر کے طور پر, اور ساتھ ایک دو شاید تھوڑی چیزیں اور بھی دی نیوز میں پرنٹ وہ بھی آیا, اور کلپ انہیں ایئر کیا ہے. پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق وہ منڈے کی صبح سویرے اذانوں کے وقت آئے گا پاکستان میں, دیکھا جائے گا, لائیو وہ دکھائیں گے. جی, تو جب تک آپ پورے انٹرویو کو نہیں دیکھ لیں گے تب تک آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو اس کو بہت ہی اپریشیٹ کرتا ہوں, اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو, کیونکہ امریکہ کے ساتھ وہ ہینری کسنگر کا بہت ہی زبردست جو کال ہے, اس نے اپنی جو بک پہ لکھا کہ امریکہ کا جو دشمن ہونا ہے, وہ امریکہ کی دشمنی جو ہے وہ اتنی تکلیف دہ نہیں ہے جتنی اس کی دوستی جو ہے اس کے لیے سہان روح بن جاتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ پاکستان کے بارے میں, اور خصوصاً جتنے مسلمان ملکوں کے بارے میں, اس کی جو جتنی ہماری تاریخ ہے آزادی کی ان سارے ملکوں کی, 70 سال کی ہے, 75 سال کی ہے, 60 سال کی ہے, اس کے اندر سوائے امریکہ نے افراتفری پھیلانے کے بہت ایڈز دی ہر موقع پہ, لیکن ساتھ ہی پاکستان جنرل صاحب زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں اور زیادہ روشنی ڈال سکیں گے, کیونکہ ان کی جتنی انفارمیشن جنرل صاحب کے پاس ہوگی, کیونکہ یہ تو ہوتا ہے نا ایٹ دا ہیلم آف دا افیئرز رہے ہیں. تو میں اس لحاظ سمجھتا ہوں کہ جو جنرل صاحب نے کہا ہے ایگزیکٹلی میرا یہی ہے کہ جب نکلے گا دباؤ بڑھے گا, تو دباؤ بڑھے گا, ریفیوجیز آئیں گے, اور کس طریقے سے امریکہ دباؤ ڈالے گا. پھر FATF IMF دو ٹولز ہیں جو کہ پاکستان ان بدترین اقتصادی حالات میں کیسے کوپ کرے گا. انٹرویو دیکھیں گے پہلے, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا فالو ہوتا ہے. صحیح ہے. ناصر بیگ چوتھائی صاحب, سر یہ کتنا مشکل فیصلہ تھا, اور پاکستان نے کیلکولیٹ کیا ہے آپ کے خیال میں کہ اگر امریکہ کا اس نو کے کہنے کے نتیجے میں ان چیزوں پر دباؤ آئے گا جن کا حوالہ بھی جنرل صاحب دے رہے تھے, تو پاکستان اس کو کیسے ٹیکل کرے گا؟ پورا ہوم ورک کر کے پاکستان نے انکار کیا ہے. میرا خیال ہے بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ تقاریر سنیں آرمی چیف کی, تو انہوں نے کہا تھا 40 سال پہلے جو ہم نے کچھ بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں, وہی حالات ہیں ہمارے, اسی وجہ سے نقصانات ہم کو ہو رہے ہیں. اچھا, یہ جو مسئلہ ہے امریکہ کے ساتھ شانہ بشانہ جنگ لڑنے کا, یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے, اس کی پرانی مخالفت ہوتی رہی ہے. جب افغانستان میں ہم گھس بیٹھ گئے تھے, چلے گئے تھے اندر ہم, اور ہم نے وہاں جہاد شروع کیا تھا, تبھی پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ روک رہا تھا, منع کر رہا تھا کہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے, اور یہ ملبہ ہم پہ گرے گا, اور یہ ملبہ ہم پہ گرا. اس وقت ان لوگوں کو غدار کہا گیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور جہاد دشمن بھی کہا گیا ان کو. تو یہ مسئلہ چلتا رہا. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے پہلی بار نہیں کہا, یہ دوسری تیسری بار کہا ہے کہ ہم کسی اور کی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے. اور آج جو کہا ہے, اور جو اس سے پہلے کہا ہے, ہاں, اور آج جو کہا اس وقت مخالفت کی بالکل, اور آج جو کہا ہے وہ ان کی پالیسی کا تسلسل ہے. اور میرا خیال ہے اس پر فوج اور پرائم منسٹر صاحب ایک ساتھ ہے کہ جی اب یہ نو مور ڈو مور تو ختم ہو گیا, اب نو مور کی بات ہے, اور اب ہم اپنے نئے راستے تلاش کریں گے. جنرل صاحب نے بھی کہا, حافظ صاحب نے بھی کہا, دونوں سینئر ہیں میرے لیے, کہ بالکل ہمیں اپنے طور پر دیکھیے مخالفت کرنی پڑے گی. آپ کو بہت ہو گیا چھوٹا بننا, بخشو بننا, پانا لا دے اور یہ لا دے وہ کر دے, جا کے فلاں کو مار دے, اس کو اغوا کر کے لیا, تھپڑ مار دے اس کو, بہت کر لیا ہم نے. دوسروں کی لڑائی بہت لڑ لی, ہمیں اپنے لیے لڑنا پڑے گا. اپنے اقتصادی معاملات ہیں, ہمارے اندر کے معاملات ہیں, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. کشمیر کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے, اس کو دیکھنا ہوگا. افغانستان میں جو کوئی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہم کیوں اب افغانستان میں لڑنے کے لیے جائیں, یا ان کو کیوں ہم اپنے اڈے فراہم کریں. بالکل کوریڈور جو ہے وہ چل رہی ہے, اور وہ جب 9/11 سے چل رہی ہے کوریڈور, شمسی ومسی سب ہمارے سامنے تھا. اس وقت بھی ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ ہم نے اپنے ہوائی اڈے دیے, بعد میں معلوم ہوا ہم کو کہ ہم نے اپنے ہوائی اڈے دے چکے ہیں. یہ بہترین موقع تھا اور بہترین طریقے سے بتایا گیا ہے. یہ اذان حفیظ صاحب کرے, اذان کے وقت معلوم ہوگا کہ کیا تفصیلات ہیں. تو اذان تو ہم بہت کب سے دے رہے تھے کہ یہ غلط ہے, غلط ہو رہا ہے, اور اب میرا خیال ہے یہ صحیح ہونے کی طرف جا رہا ہے.
شاہ صاحب اگر ہم اردو میں کہیں نا ایبسلیوٹلی ناٹ کا مطلب، تو اس کا مطلب شاید یہ بنتا ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کو کہتے ہیں نا صاف انکار کر دیا. تو کوئی مارجن نہیں رکھا اس کے جی ہم سوچیں گے، ہم دیکھیں گے، ڈپلومیٹک آنسر نہیں کیا عمران خان نے. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ تو ہوتی رہی ہے کہ امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، جنگ ہماری ہے امریکہ کی. یہ عجیب ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ جو لوگ جنرل ضیاء الحق کی جنگ کو افغانستان میں جو شرکت تھی وہ کہتے تھے ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، جب مشرف نے وہی جنگ لڑنی شروع کی تو وہ ہماری جنگ بن گئی. اور وہی لوگ جو ضیاء الحق کی مخالفت کرتے تھے وہ کہتے تھے جی ہمارے پاس آپشن کیا ہے، ہمیں امریکہ کا ساتھ دینا چاہیے. اس لیے کہ مد مقابل جو تھے وہ اس وقت سوویت یونین نہیں تھا، وہ طالبان تھے. تو یہ تضاد ہمارے ہاں رہا ہے، ایک طبقہ ایک جنگ کا حق میں ہے اور دوسری جنگ کے. اس کے مقابلے میں جو عمران خان کا موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جنگ بھی ہماری نہیں تھی اور وہ جنگ بھی ہماری نہیں تھی. تو اس وجہ سے وہ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں. ابھی چند دن پہلے ایک ٹاپ جو ہیں پاکستان کے ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا ابھی یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے ہیں جنیوا میں، تو وہاں جب امریکی ریپرزنٹیٹیو نے کہا کہ جی ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ پاکستان سہولت دے تاکہ ہم وہاں داعش کا خطرہ ہے، القاعدہ کا خطرہ ہے افغانستان میں، تو ہم اگر ہوں گے تو آپ کے مفاد میں ہے. تو اس پہ ہمارے نمائندے نے کہا کہ آپ ایک بات کو بھول رہے ہیں کہ عمران خان کی بات درست ثابت ہوئی افغانستان کے حوالے سے، امریکہ کی ساری اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی ہے. عمران خان ڈے 1 سے کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں شکست، آپ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، وہاں آپ فتح یاب نہیں ہو سکتے. اب اس شخص کو کون قائل کرے گا جس کی باتیں 2-3 جو اس نے کہی تھی اس جنگ کے حوالے سے درست ثابت ہو چکی ہیں، تو آگے کہے گا جو میں آگے دیکھ رہا ہوں وہ اس کو آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے پاکستان کا. دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی ایک کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی پاکستان تو ہمیشہ امریکہ کا ایک گماشتہ رہا ہے. دیکھیں پرنسپل ایشوز پہ پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا ہے. جب امریکنز چین کا نام نہیں سننا چاہتے تھے اور چین کا لفظ آتے ہی ان کو مرغی کے دورے پڑتے تھے، پاکستان چین کے لیے ایک اوپن ڈور تھا. ہم اس کے بہترین دوست تھے اور ہم نے دنیا میں ان کی ڈپلومیسی کا ساتھ دیا ہے. تو ہم نے کوئی امریکہ کی پرواہ نہیں کی. یہ ہمارا ایٹمی پروگرام کے ایشو پر کتنا بڑا دباؤ تھا ہم پر، بھٹو صاحب پر، ضیاء الحق پر. اس کے بعد کیا ہم نے ان کی بات مانی ہے؟ CTBT پہ ہم نے ان کی بات مانی ہے؟ عراق جنگ کے موقع پر ہم نے کوئی ان کی بات مانی ہے؟ نہیں مانی. تو یہ بھی اپنے آپ کو فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ ہم بہت ہی کمزور ہیں اور امریکہ جو چاہتا ہے ہم سے کروا لیتا ہے. ماضی میں بھی ہم سٹینڈ لیتے رہے ہیں، اس کی ہم نے قیمت بھی ادا کی، ہم بھی اب بھی لے سکتے ہیں. ایک چیز جو ریاست نے اب فیصلہ کر لی ہے، وہ لودھی صاحب کو علم ہوگا، نیازی صاحب کو، سب کو، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ چین ہمارا پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ٹھیک ہے، پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر ہمارا چین ہے. انتخاب اس مرحلے پر کرنا ہی کرنا. امریکہ ہمارا دوست ہے، ہم دشمنی نہیں چاہتے، امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے، لیکن پرنسپل اسٹریٹجک پارٹنر ہمارا چائنا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اس پس منظر میں آپ افغانستان کے ایشو کو دیکھیں گے اور افغانستان کے حوالے سے ہمارا، کیونکہ ہم بھگت چکے ہیں کہ ہم نے وہاں ان کا ساتھ دیا اور اس کے نتائج اب بھی بھگتنے ہوں گے. شاید اب بھی 4 جولائی کے بعد جب انقلاب مکمل ہوگا، بالکل نیاز صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھی خطرہ ہوگا. 2 خطرات ہوں گے، اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور اس کے اقتدار کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. امریکہ باز نہیں آئے گا، لیکن پاکستان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، یہاں انتشار پیدا کیا جا سکتا ہے. لیکن کسی نہ کسی سٹیج پر تو ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. امریکہ اور چین میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے. جنرل لودھی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو پریشر امریکہ کی طرف سے پاکستان پر آئے گا اسے نیوٹرلائز کرنے کے لیے چائنا پاکستان کی کس طرح سے مدد کرے گا؟ دیکھیں جی، سب سے زیادہ مدد تو ہمیں اپنی خود کرنی پڑے گی. دوستوں کی دوستی کو بہت زیادہ نہیں آزمایا جا سکتا. صاف ظاہر ہے کہ چائنا ہماری بڑی مدد کرتا ہے جب بھی کوئی اکنامک پرابلم ہو یا ملٹری ہارڈ ویئر کا پرابلم ہو، لیکن جو لڑائی ہے وہ تو ہمیں خود لڑنی ہے. بات یہ ہے کہ جب تک یہ چلے نہیں جاتے اس وقت تک تو زیادہ حملے ہوں گے ہمارے اوپر، یہ جو ہو رہے ہیں افغانستان سے آج کل، کیونکہ وہاں پر ابھی کسی کی حکومت نہیں ہے، مکمل رٹ نہیں ہے.
لیکن جب ایک مکمل رٹ وہاں پر قائم ہو جائے گی جس کی بھی ہوتی ہے، اور ہمیں دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ کس کی رٹ وہاں پر ہوگی، اس پر آج ذکر نہیں کرتے کیونکہ وہ آپ کا موضوع نہیں ہے، تو وہاں سے حملے تو کم ہو جائیں گے۔ اس وقت تک آپ دیکھیں گے آج کل بہت ہو رہے ہیں، روزانہ کے حساب سے کوئی نہ کوئی شہادتیں ہماری ہو رہی ہیں، ادھر حملہ ہو گیا، یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے، وہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں اسی کا ہے، یہ تو بند ہو جائے گا۔ باقی جو ہیں وہ جن کا پہلے ذکر کر چکے ہیں ہم، وہ ہوں گے ہمارے اوپر۔ ایک مجھے تھوڑا سا اچھی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کا جو انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ وہ ختم تو نہیں ہو رہا، لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا اس میں کمی ہو رہی ہے، اور وہ اگر کم ہو جاتا ہے تو کم از کم مڈل ایسٹ کی طرف سے جو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ وہ امریکہ کے کہنے کے اوپر کہیں وہ ہمارے لوگوں کو نہ نکال دیں، وہ میرا خیال چائنا اس کو کمپنسیٹ کرے گا، روس اس کو کمپنسیٹ کرے گا، کیونکہ ہم ان کے تعلقات آپس میں میرے خیال وہ صحیح ہے، اور I'm sure کہ پاکستان کے وزارت خارجہ نے اور پاکستان کے تمام مختلف حلقوں نے ان چیزوں کو کیلکولیٹ کیا ہوگا۔ بہت شکریہ نعیم خالد لودھی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اپنی موومنٹ کس طرح سے چلانے جا رہی ہے 4 تاریخ سے، اور کیا کرے گی، اہداف کیا ہیں، اسٹریٹجی کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، اور سیاسی منظرنامے پر کیا تبدیل آ رہی ہیں، جہانگیر ترین صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اپنا گروپ ڈیزالو کیوں نہیں کر رہے، کن چیزوں پر ان کی نظر۔ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حفیظ اللہ نئی صاحب، مجھے یہ بتائیے نا، پی ڈی ایم جو ہے یہ اب دوبارہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ بڑے بڑے جلسے کیے، بڑی تحریک چلائی، مریم نے لیڈ کیا، سارے پیپلز پارٹی بھی شامل تھی تب تو، اب تو پیپلز پارٹی بھی نہیں ہے، یہ عوامی رابطہ مہم کیا حکومت کا بگاڑے گی؟ آپ کے خیال میں اس کے اہداف کیا ہیں اور کیا یہ اپنے اہداف حاصل کر سکتی ہے؟ مجھے سب پچھلے ٹاپک میں 2-3 فکرے کہنے دیں۔ شاہ صاحب نے جو بات کی میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں یا دوسرا زاویہ لوں۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ کلیئرٹی ہے کہ چائنا کا پاکستان، جو امریکہ کا پاکستان میں چائنا کے ساتھ جو ہیڈ آن رہا ہے یا کلیش رہا ہے وہ سی پیک کے بعد شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا بہت ہے کہ ایسے بھائی جس کو کہنا چاہیے کہ ایسا ہی ٹکراؤ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ کولڈ وار جو کہ ختم ہوئی ہے، افغان وار کے اندر جہاں رشیا کو شکست ہوئی اور فال آف دا رشین امپائر ہوا، تو کولڈ وار ختم ہوئی اور امریکہ سول سپر پاور کے طور پر آیا۔ کولڈ وار تک امریکہ اور چائنا تھے وہ غیر اعلانیہ ایک دوسرے کے الائے تھے، پہلی بات۔ اور اس میں ایک یہ پوری کہانی ہے جو آپ کو ٹاپک نہیں ہے، صحیح۔ چنانچہ اور سب سے آخری بات ہے کہ امریکہ جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پاکستان کو تباہ کرنے، امریکہ کی یہ پورے ایک کنسیڈریٹ پالیسی ہے سارے مسلمان ملکوں میں۔ اس نے بے شمار مصر کو جتنا IMF نے اور انہوں نے سپورٹ کیا ہے شاید ہی کسی اور کو کیا ہو۔ مصر بالکل دیکھیں بیچارہ غریب ملکوں میں سے ایک آتا ہے، ہم ویکسین تک لے رہے ہیں، اتنے پاکستان کو آگے آنے کے باوجود خیرات میں لے رہے ہیں۔ تو یہ اکانومی جتنی بھی ہے سعودی وہ یہ ساری ٹیسٹ پہ رہتی ہیں۔ چنانچہ ایک لمبا ٹاپک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے انہیں جن ملکوں کو بنانا ہوتا ہے وہ ساؤتھ کوریا اور چیز ہے، ویتنام اور ہے، اسرائیل اور ہے، ہم اس کیٹیگری میں نہیں آتے، اور ان کے اور کئی چیزیں ہمارے لیے IMF اور FATF 2 چیز ایسی ہیں، میں پہلے دن سے کہتا ہوں یہ ہیں اس لیے کہ جس دن انہیں ہمارا سائڈ کرنا ہے اس کو وہ سامنے لے آئیں گے۔ ہماری اکانومی اس کے مرہون منت ہے، ہم اس سے نہیں نکل سکتے، نہ اسے چائنا نکال سکتا ہے، اس پر مزید تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے سر۔ باقی پی ڈی ایم پر آ جائیں سر۔ آپ آج دیکھیں جی، میرا اپنا خیال ہے کہ جی پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے، جو پچھلی تحریک شروع کی ہے اس میں بہت سکم تھے۔ میں چونکہ خود ایک پولیٹیکل اینیمل ہوں اور چونکہ پوری زندگی جو ہے اسٹوڈنٹ لائف سے انہی سیاستدانوں کے گرد و نواح میں گزری ہے اور ان کی ساری تحریکوں کے اندر گھس کے اس میں حصہ بھی لیا ہے، مجھے پہلے دن سے ہی پی ڈی ایم کی تحریک میں بہت سکم نظر آیا۔ اور پھر تحریک کا اور موسم کا بڑا تعلق ہوتا ہے، پھر جلسوں کی وجوہات ہونی چاہیے۔ میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ 2011 میں اپریل میں کوئی میٹنگ ہوئی کراچی میں، تحریک انصاف کی، انہوں نے دھرنا کیا، پھر وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہو گیا، دھرنا ختم کرنا پڑا، لیکن وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، پھر ان جلسوں کا ایک سیٹ آف جلسے اناؤنس کیے۔ عمران خان صاحب کو چونکہ میرے پہ تھوڑا فیتھ تھا تو انہوں نے کراچی میں کہا
محمود رشید صاحب کو, اعجاز چودھری صاحب کو کہ لاہور جا کے جلسوں کی جو آپ نے پلاننگ کی حفیظ اللہ کے ساتھ ڈسکس کر لیں. وہ لاہور ہے تو اپریل کا اینڈ تھا, یہ مئی کا فرسٹ ویک, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے یہ جلسے پلان کیے, اور مجھے 2-3 جلسے یاد ہیں کہ 10 جون کو ملتان کر رہے ہیں, 15 کو فلاں کر رہے ہیں, 22 یا 23 جون کو ہم لاہور میں کر رہے ہیں. جی تو میں میں نے کہا مجھے بتاؤ یہ تحریک انصاف کے کارکن آپ لوگوں کے دشمن ہیں کہ آپ جون کے اندر ورکرز نے کام, باقی چھوڑو کیا موسم ہے, لوگ آتے نہیں آتے, آپ جلسوں کو ناکام بنانے کے لیے آپ نے جائے ترکیبی کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ BDM کا موسم سازگار نہیں ہے. 30 اکتوبر کی 30 اکتوبر کو جلسہ کرایا, میں تو اور آگے لے جانا چاہتا تھا, لیکن دوسری سٹوری ہے PDM کی جو جلسوں کی پالیسی دسمبر کے مہینے میں دھند کے اندر کوئی جلسے پلان کرنا کوئی عقل نہیں تھی, پھر باقی چیزیں بھی نہیں تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ PDM, میں اندر کی بات بھی جانتا ہوں اور نہ بھی جانتا ہوں, تو میرے یہ اس کا جس کو ایسٹیمیٹ لگانے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے کہ PDM اس حکومت کو نہیں گرانا چاہتی, گرانا ہی نہیں چاہتی, لیکن وہ یہ ضرور کرنا چاہتی ہے کہ اس طرح کا ارتعاش رہے کہ ان کے لیے فنکشننگ جو ہے, اگر کوئی کام بھی نہیں کرنے دینا چاہتی, کام نہ کرنے دیا جائے, جو اپوزیشن عموماً اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. نہیں, کام تو مگر کرنے دیا جانا چاہیے آپ کے خیال؟ نہیں, وہ تو خیر آپ کی بات ہے, کام سے مراد یہ تو نہیں, ان کو یہ تو نہیں کرنا کہ انہوں نے کوئی ٹریکٹر کھڑے کر دینے ہیں, لیکن جو احتجاج کر کے اور لوگوں کے اندر شور ہوگا, ٹی وی کو آکوپائی رکھنا, اپنی احتجاجی باتیں کرنا, لوگوں تو پھر اس میں ایک اور چیز ہے نا ناصر بھائی چودھری صاحب, مسئلہ پھر یہ ہے کہ اگر آپ صرف اپنے ورکرز کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ابھی 2 سال پڑے ہیں اگلے الیکشن میں, تو یہ تھوڑا سا ارلی نہیں ہو جائے گا کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ورکرز کو تھکا دیں بہت پہلے سے؟ اگر آپ نے حکومت نہیں گرانی, آپ کے اہداف میں شامل ہی نہیں ہے, اور پھر آپ ایسے موسم کا انتخاب کر رہے ہیں, 2 مہینے آگے بھی کر سکتے تھے. چودھری صاحب اچھا, ایک جملہ مجھے کہنا دیجیے گا پچھلے سوال کے جواب میں کہ طالبان نے بھی بہت کلیئرلی وارن کر دیا ہے کہ ایک پروپوزل آیا تھا کہ ترکی جو ہے وہ کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کرے گا انخلا کے بعد, اور کچھ قطر اڈے دے گا. تو طالبان کا بیان آیا ہے کہ ذرا سوچ کے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے علاقوں پر دوسرے ملکوں سے حملے کیے جائیں. بہت کلیئر بیان ہے. اب آ جائیے ذرا آپ. جی, میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں, عرض کرتا رہا ہوں کہ وہ ایسا کون سا موقع تھا, کیا وجہ تھی کہ جب مولانا فضل الرحمان نے استعفوں کو اور لانگ مارچ کو نتھی کر دیا تھا؟ کون سا چارٹر تھا جس کے تحت یہ کام ہوا تھا؟ اور اس کے بعد PDM کا معاملہ جو تھا, PDM نے گرفت اچھی پکڑی تھی, میں یہ نہیں کہتا PDM نے بہت ٹھیک ٹھاک پکڑ لیا تھا, لیکن اس کے بعد PDM ڈھیلی ہوتی چلی گئی, بکھرتی چلی گئی. پھر ظاہر بیانات آنے لگے, بیان کا جواب بیان سے گیا, تلخی کا جواب تلخی سے گیا, پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب آتے ہیں. لیکن ابھی مجھے ایک بڑا عجیب سا صورتحال معلوم ہو رہی ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک چلائی جائے گی PDM کی طرف سے. پہلا جلسہ سوات میں ہوگا اور دوسرا کراچی میں ہوگا. اب کراچی اور سوات میں جلسہ کر کے آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام سندھ کے جو ترجمان وغیرہ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جلسہ صوبائی حکومت کے خلاف بھی ہے اور وفاق کے خلاف بھی ہے. بات ختم ہو جاتی ہے کہ JUI کلیئر کٹ ایک اسٹینڈ لے رہی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف سندھ کے اندر, مسلم لیگ یہ نہیں کر رہی. تو یہاں ایک اختلاف اور سامنے آپ کو نظر آئے گا. اب جہاں تک PDM کا تعلق ہے, پریکٹیکلی تو وہ ہے نہیں, اس کا کوئی وہ بھی نہیں بنتا ہے, ویٹ بھی نہیں بنتا ہے. جو اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی ہے وہی جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ پارلیمانی پالیٹکس کریں, پارلیمنٹ بن جائیں, وہاں تحریک اعتماد لائیں, جس سے لوگ انکاری ہیں, جس سے بہت سے لوگ انکاری ہیں, نہیں لانا چاہتے, پنجاب میں نہیں لانا چاہتے. اب ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آنی تھی, وہ بھی شاید مؤخر ہو رہی ہے. بہت سے اور انڈر کرنٹ اوور کرنٹ چل رہے ہیں پالیٹکس کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر. کبھی آئینی ترامیم کی بات ہوتی ہے, کبھی اسپیکر کہتے ہیں کہ ہم ایک کمیٹی قائم کر رہے ہیں جو ریویو کرے گی جو بل پاس ہوئے. 20 منٹ میں 21 بل پاس ہو گئے, ریویو کریں گے. اس پر ایک پریس کانفرنس بابا رامان صاحب کرتے ہیں جو NRO کے خالق ہیں کہ صاحب ہم بل واپس نہیں لیں گے. پھر ایک آج شیخ رشید صاحب پیشکش کرتے ہیں. تو بہت عجیب و غریب کنفیوژن حکومت کے اندر بھی ہے, PDM کے اندر بھی ہے, اور میرے خیال ہے اپوزیشن کے اندر بھی ہے. صحیح ہے, کنفیوژن اس پر رول کر رہا ہے اور یہ خطرناک صورتحال ہے. جی صحیح ہے. تو شاہ صاحب, جس اپوزیشن کے یا جس PDM کے اہداف واضح نہیں ہیں یا جس موومنٹ کے اہداف واضح نہیں ہیں, اس کی کامیابی کے امکانات کتنے ہیں؟ دیکھیں, جب یہ طے ہو گیا, مسلم لیگ نون نے اپنے طور پر طے کر لیا, پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر طے کر لیا, باقی سیاسی جماعتوں نے بھی, کہ موجودہ حکومت کو
ماضی کی 2 حکومتوں کی طرح مدت پوری کرنی چاہیے. تو اس کے بعد ظاہر بات ہے ایک فیس سیونگ بھی تو چاہیے نا جی. فیس سیونگ کی صورت یہی ہے وہ جو کہا گیا کہ پلٹ کر جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. تو ایک لہو گرم رکھنا اپنے ورکر کو موٹیویٹ کرنا ہے, ورکر کو دکھانا ہے کہ نہیں جناب ہم موجود ہیں میدان میں اور ہم اپنے آپ کو متحرک رکھیں گے, آپ کو بھی متحرک رکھیں گے, اپنے آپ کو بھی متحرک رکھیں گے. تو یہ ایک تو تحرک کی صورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ توقع تو اپوزیشن کو نہیں کرنی چاہیے کہ اگر وہ مدت پوری کرنے دینا چاہتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کامیاب بھی دیکھنا چاہتی ہے عمران خان کو یا موجودہ حکومت کو. وہ چاہتے ہیں کہ آپ مدت پوری کریں لیکن اس انداز میں کہ جب آپ الیکشن میں جائیں تو آپ کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو, آپ کی پرفارمنس کو ہم اتنا پور کر دیں اور آپ کی توجہ اس قدر مبذول ہو اپوزیشن کی طرف کہ آپ کا سارا وقت جو ہے وہ پرفارم کرنے پر نہیں, ڈیلیوری پر نہیں, بلکہ اس پر ہو کہ اپوزیشن کے سوالات کا, اپوزیشن کے احتجاج کا جواب کیسے دینا ہے. لیکن شاہ صاحب اپوزیشن کا تو کام یہ ہے نا کہ حکومت کو بہتر پرفارمنس کی طرف اکسائے اپنی اسٹریٹجی سے, نہ کہ اس کو کام کرنے سے روک دے. پاکستان میں اپوزیشن کا ہمیشہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ پرفارمنس نہ ہو, پرفارم نہ کر سکے تاکہ اگلے الیکشن میں ہم کہہ سکیں چاہے عوام کا نقصان ہو. وہ دیکھیں عوام کا کون سوچتا ہے, یہ حکومت سوچتی ہے یا اپوزیشن سوچتی ہے. اگر عوام کا سوچا ہوتا تو پاکستان کا یہ حشر تو نہ ہوتا, عوام کا یہ حشر تو نہ ہوتا کہ ہم بنگلہ دیش سے بھی پیچھے چلے جائیں. تو یہ آخر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا, انہی لوگوں نے یہی سیاست میں تھے, یہی حکومت میں تھے, یہی پرفارم کر رہے تھے. عوام کا کوئی نہیں سوچتا. ہر جماعت جو ہے اپنے مفادات کا سوچتی ہے, اپنے سیاسی مفادات کا سوچتی ہے, اگلے الیکشن کا سوچتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مدت بھی پوری ہو جائے, ہم پر یہ الزام نہ آئے کہ ہم نے عمران خان کو کام نہیں کرنے دیا, مدت پورے نہیں کرنے دی اور وہ کام بھی کچھ نہ کر سکے. تو اس لیے جلسے جلوس رہیں گے. اب یہ حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ اپوزیشن جو کچھ بھی کرے وہ اپنے کام پر توجہ دے, وہ اس جو اس چکر میں نہ پڑے کہ اپوزیشن کو کس طرح ناکام کرنا ہے, اس کو اپنی کامیابی کے لیے کام کرنا. ایک اور سوال میرا شاہ صاحب آپ ہی سے ہے, اور وہ یہ کہ جہانگیر ترین صاحب کیا سوچ کر جو ہے وہ اپنا گروپ ڈیزالو نہیں کر رہے. ان کے مقاصد حاصل ہو گئے, جو مقصد تھا, جو ان کی باتیں مان لی گئیں, چیزیں ختم ہو گئیں. اب جہانگیر ترین صاحب کیا اپنی آپشنز کو زندہ رکھنے کے لیے, اگلے الیکشنز کے لیے اپنے آپشنز کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے گروپ کا وجود برقرار رکھنا چاہتے ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مکمل طور پر چانسز نہیں ہیں حکومت میں آنے کے, اس لیے باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اپنے راستے کھلے رکھنے چاہیے؟ دیکھیں اصل میں 2-3 چیزیں ہیں, اس کو ذہن میں رکھیں. ایک تو عمران خان سے ان کا ذاتی اختلاف ہے. وہ جو معاملات ہیں وہ کہتے ہیں شہزاد اکبر صاحب نے ہمارے تعلقات خراب کر دیے کیونکہ میں عمران خان سے چاہتا تھا کہ وہ اپنے ایجنڈے پر توجہ دیں اور یہ لوگ ان کو ایک جو اسٹیٹس کو کی سیاست ہے اس میں الجھانا چاہتے تھے, بیوروکریسی پر انحصار بڑھانا چاہتے تھے. وہ ان کا ایک موقف ہے. تو اس اختلاف کے نتیجے میں وہ جو مقدمات قائم ہو گئے, 3 FIRs ہو گئیں, اس سے نکلنے کی بہترین صورت یہی تھی کہ اتنا پریشر بڑھا دیا جائے کہ یہ معاملہ ٹھپ ہو جائے. لیکن جہانگیر ترین صاحب یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی یہ جو گروپ بنا ہے یہ صرف اس لیے نہیں بنا کہ جی مجھے انصاف مل جائے اور ہم ختم ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ہائی جیک ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کا جو ایجنڈا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. ورکر بھی مایوس ہے, MP MNA بھی مایوس ہے. تو اس کو کوئی ہوپ نظر آنی چاہیے, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس وقت دیکھا جائے تینوں جماعتوں کو, 3 بڑی جماعتیں ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب تک محدود ہو گیا, بلکہ سینٹرل پنجاب تک محدود ہو گئی ہے, اور تحریک انصاف جو ہے عمران خان کی ایک کرشماتی شخصیت کے باوجود جو انہوں نے اپنے نیچے لوگ لگائے ہیں, بزدار صاحب جیسے, محمود خان جیسے, یا جو ان کے چیف آرگنائزر ہیں وہ نیازی صاحب, سیف اللہ نیازی صاحب ہیں, یا عامر کیانی ہیں, ان میں سے کوئی بھی پرفارم نہیں کر رہا ان کے نقطہ نظر سے. تو ایک خلا خود حکمران جماعت نے بھی پیدا کر دی ہے. ورکر مایوس ہے, MPA مایوس ہے, وہ حلقے میں نہیں جا سکتا کہ کوئی کام نہیں ہوا, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مسائل بڑھ گئے ہیں, وجوہات کچھ بھی ہوں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایک پریشر گروپ کے طور پر ہم اگر حلقے میں جائیں
تو ہماری پوزیشن تحریک انصاف ایک تو تحریک ساتھ جڑے ہونے سے بہتر ہوگی، جڑے ہونے سے بہتر ہو، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب اسی باتوں پہ تو ہم ناراض ہیں ان سے. ہاں انہی باتوں پر ہم ناراض ہیں. ہم چاہتے ہیں مہنگائی کم ہو، ہم چاہتے ہیں بے روزگاری کم ہو، ہم چاہتے ہیں ورکر کی بات سنی جائے، ایم پی اے کو عزت ملنی چاہیے، بیوروکریسی کا ہولڈ کم ہونا چاہیے، جو ایجنڈا ہے تحریک انصاف کا وہ پورا ہونا چاہیے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گروپ جو ہے، اور پھر وہ عوامی کے سامنے اگلا سوال رکھیں گے کہ آپ ہی بتائیں کہ ہم اگلا الیکشن کس پلیٹ فارم سے لڑیں، کہاں لڑیں، کس طریقے سے لڑیں. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ کیا عمران خان صاحب کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ مجھے جو ہے وہ الیکٹیبلز کام نہیں کرنے دے رہے، کہ میری تبدیلی کے ایجنڈے کے راستے میں جو الیکٹیبلز ہیں یا روایتی سیاستدان ہیں جو میری پارٹی کے ساتھ اس طرح سے تعلق نہیں رکھتے، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، اور میں اگر الیکشن کے بغیر لڑ کے جیت سکتا ہوں اور حکومت بنا سکتا ہوں؟ کیا یہ ان کے بعد میں دماغ میں آپ کے خیال میں یہ بات چل رہی ہوگی؟ اور چل رہی ہے تو کس حد تک درست ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے، اور وہ ان لوگوں پر ہی انحصار کر رہے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں. تو پھر وہ جہانگیر ترین کو ناراض کرنا کیسے افورڈ کر سکتے ہیں چغتائی صاحب؟ پھر اگلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، جہانگیر ترین کو ناراض کرنا وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے جہانگیر ترین کو انہوں نے ڈھیل دی ہے، رعایت دی ہے، اور بجٹ بچا لیا ہے، اپنا بجٹ بچا لیا ہے، بجٹ ان کا اپروو ہو جائے گا اس وجہ سے. لیکن جہانگیر ترین سسٹین کریں گے، کنٹینیو کریں گے، اپنا گروپ لے کے آگے چلیں گے. ان کے مقاصد اور بھی ارشاد صاحب نے بہت کھول کے بات کر دی ہے کہ ان کے مقاصد اور بھی ہیں، آگے جائیں گے وہ، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں والی بات ہے. چنانچہ جہانگیر ترین صاحب اپنے گروپ کو ختم نہیں کریں گے، اور نہ ان کا گروپ اس کو ختم کرنے دے گا. الیکٹیبلز جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کے جواز فراہم کرتے ہیں ان کی حکومت کا، اگر وہ شامل نہ ہوں تو ان کی حکومت نہ ہو، ختم ہو جائے وہ حکومت. 8-10 کی کہانی ہے، وہ اگر چلے جائیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن ایک جو بات ہے کہ حلقے میں کیسے جائیں، یہ میں کراچی کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو. کراچی میں کھمبوں کو ٹکٹ دیا گیا اور وہ کھمبے جیت گئے. بھٹو صاحب کا زمانہ تھا ایک جب کھمبوں کو ٹکٹ دیا گیا تھا، لیکن ان کھمبوں میں کوئی صلاحیت تھی. ان کھمبوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے، یہ کھمبے گٹر کے ڈھکن تک محدود ہیں. یہ کھمبے ہی ثابت ہوئے. ہاں بالکل کھمبے ثابت ہوئے، جن میں بجلی بھی نہیں تھی. مسئلہ یہ ہے نہ بجلی آئی، نہ پانی آیا، نہ وہ وعدے پورے ہوئے کراچی والوں سے جو انہوں نے کیے تھے کہ ہم حکومت میں ہو نہ ہو یہ کام کریں گے. ان کو جو فنڈ ملے وہ انہوں نے وہاں خرچ نہیں کیے، اپنے حلقوں میں نہیں گئے. یہ مجھے آخری جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ پہلی بار اسد عمر صاحب علی زیدی کے حلقے میں گئے لوگوں کو پیسیفائی کرنے کے لیے، اور لوگ پیسیفائی نہیں ہوئے. ابھی دیکھیں نا بلدیہ ٹاؤن کے جو انتخابات ہوئے، ری کاؤنٹنگ ہوئی، اگر یہ انتخابات غلط ہوئے تھے تو آپ چیلنج کر رہے تھے ریپولنگ کا. تحریک انصاف کا اعتراض تو اس میں بالکل غلط تھا، نون لیگ کا تو اعتراض کس حد تک بنتا بھی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ ایک اور چیز مجھے میں نیازی صاحب اگر ایک تو آپ جہانگیر ترین پر کامنٹ کرنا چاہیں ان کے گروپ کی اسٹریٹجی پر تو وہ کر دیں، اور ساتھ میں ایک اور سوال میں شامل کر رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ کیا سوچ کر پنجاب میں بیٹھے ہیں، یعنی پنجاب سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا حاصل کر سکتے ہیں، اسکوپ کیا ہے، پوٹینشیل کیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے پنجاب میں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا، جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ ایک ان کی جو لڑائی ہے وہ زیادہ پرسنل ہو گئی عمران خان صاحب سے، اور ظاہر ہے کہ جب ایک دفعہ کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائیں تو اور آپ کی قربت بہت زیادہ ہو، ایسا کہ اس میں سے آپ ایک بال کا فاصلہ بھی نہ ہو آپ کی قربت کے درمیان میں، تو اس میں آپ کے جس کو کہنا چاہیے سینسٹیوٹیز بڑھ جاتی ہیں. تو حساسیت میں وہ بندہ یہ سمجھتا ہے، چھوٹی سی بات پہ یہ سمجھتا ہے میں بیٹرے کر رہا ہوں، میں ایک بیٹریل ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب کہہ لیں کہ جو مجھے سہولت ہے ان کو جاننے کی شاید اس خطہ ارضی میں کم ہی لوگوں کے پاس ہو. عمران صاحب کے پاس ہر بندے کی ایکسپائری لائف ہے، اور وہ ایک بندے کو ظاہر ہے جب کوئی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جب انہوں نے سمجھتا ہے کہ بندہ میرے لیے بہت ضرورت ہے تو اس کے لیے وہ بالکل ایسا اس کے قریب ہوتے ہیں، یا وہ بندہ اتنے قریب ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اب یہ نظام اس طرح چلتا رہے گا. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے اس بندے نے جتنا پرفارم کرنا کر لیا ہے، اور ایک لمبی تاریخ ہے ان کی، چاہے وہ کرکٹ ہو چاہے سیاست ہو، اس کے بعد اس کی ایکسپائری لائف آ جاتی ہے. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ
چل نہیں سکتے تھے، کیونکہ جب اقتدار میں بندہ آتا ہے تو اور بڑی طاقتیں جو ہے روبہ عمل ہوتی ہیں. پھر جہانگیر ترین صاحب کو جب نااہل قرار دیا گیا تھا تو اس وقت عمران خان صاحب پاور نہیں تھے. اس وقت عمران صاحب کی گڈ بکس میں سے بھی جہانگیر ترین صاحب کو ایک درجہ بھی نیچے نہیں گئے تھے. لیکن جنہوں نے کرایا تھا، اگر انہوں نے اس پوزیشن لے لی تھی جہانگیر ترین صاحب کے خلاف، اور ہم اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تو وہ سسٹم چل رہا تھا. اور پھر وہ کافی تھا کہ عمران خان صاحب کو بھی ذہنی طور پہ کنوینس کر کے. زرداری صاحب پر آ جائیں سر. اچھا، زرداری صاحب دیکھیں، یہ جو تحریک انصاف کو سپیس ملی ہے تو مت بھولیں کہ یہ سپیس تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی سے ہی زیادہ ملی ہے. نیوٹرل ووٹس بھی آتا ہے. عمران خان صاحب بھٹو صاحب کی طرح وہ لیڈر ہیں جنہوں نے ایسے بندے کو بھی انسپائر کیا ہے جو کہ سیاست میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، اس کو بھی لے کے آئے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا بہت بندہ لیڈر سے لے کے ورکرز تک وہ بھی کیا ہے. تو جو پولیٹیکل ورکر تو پیپلز پارٹی کا بہت ان کے پاس آیا. اب زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ انڈر دا سرکمسٹانسز اگر عمران خان صاحب اسی طریقے سے غیر مقبول ہو جائیں، جیسا کہ میرے سارے دوستوں نے کہا کہ جو حالات ہیں، یا شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت کے پاس چونکہ پرفارم کرنا ہوتا ہے تو اس میں معمولی کوتاہی بھی بڑا سکینڈل بنتی ہے. تو وہ اگر کرتے ہیں اور وہ ان کا اپنا ورکر اس سے چارٹ ہوتا ہے، تو زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ میرا ایک چانس بنتا ہے یا نہیں بنتا اسی نہیں، لیکن وہ اس زوم کے ساتھ آئیں گے. کم از کم وہ نام ہی بنے تو دو لوگ لیڈرز جو کہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکیں گے، ان میں پریشر بڑھے گا، تو کسی اور پارٹی کے دیکھیں گے تو نون لیگ از آلریڈی فل آف جو ہے نا بیگز. ان کے دونوں ہاتھ جو ہے نا الیکٹیبل سے فل ہیں. تو پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اپنے کم از کم واپس لے لیں اور وہ تحریک انصاف کے بھی. ہاں، لیکن شاہ صاحب اگر پنجاب میں عمران خان جگہ خالی کرتے ہیں اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، ایکسیپٹیبل نہیں رہتے عوام کے لیے، تو اس کی جگہ شہباز شریف فل کریں گے یا آصف زرداری فل کریں گے پنجاب میں؟ نہیں، وہ تو نیچرلی شہباز شریف صاحب ہیں. سیکنڈ چوائس پنجاب کے الیکٹیبلز کی اور ووٹرز کی جو ہوگی وہ زرداری صاحب یا بلاول نہیں ہو سکتے. دیکھیں، بہت زیادہ گیپ بہت زیادہ ہو گیا ہے نا. جس پارٹی کے امیدوار نے 1500 ووٹ لیے ہیں، 2000 ووٹ لیے ہیں، 2500 250 200 ووٹ لیے ہیں قومی اور صوبائی حلقوں میں، وہ کتنا زیادہ بڑھا لے گا اپنے ووٹ بینک کو. وہ 5000 بھی بڑھا لے، 10,000 بھی بڑھا لے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. دیکھیں، مقابلہ پنجاب میں جو جب بھی ہوگا، اگلے الیکشن میں بھی ہوگا اور اس سے بھی اگلے الیکشن میں بھی ہوگا، تو وہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوگا. مقابلہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور عمران خان کے درمیان. آپ کچھ کہنا چاہیں گے چوتھائی صاحب؟ میں ایک فکر ایڈ کر دوں شاہ صاحب میں کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے نا، وہ گھر بیٹھنے پسند کرے گا. جیسے کہ بے نظیر کا ووٹر جو ہے 97 میں گھر بیٹھ گیا تھا پیپلز پارٹی کا، وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، مطلب وہ ایک ووٹر جو ہے تنگ آ کے وہ گھر بیٹھ جائے گا، پیپلز پارٹی سے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا تمام مہمانوں میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.